آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک سب سے بڑے کارپوریٹ سکینڈل کی اور اس ایک خاتون کی جس نے سب کچھ خطرے میں ڈال کر سچ بولا۔ چلیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اینرون کو 10 ارب سے 65 ارب ڈالر تک پہنچنے میں لگے پورے 16 سال اور دیوالیہ ہونے میں صرف 24 دن۔ جی ہاں، صرف 24 دن۔ آخر اتنی بڑی کمپنی اتنی جلدی کیسے تباہ ہو گئی؟ یہی وہ سوال تھا جو سب کو پریشان کر رہا تھا۔ بالکل، یہی تو اصل سوال ہے۔ امریکہ کی 7ویں سب سے بڑی کمپنی راتوں رات غائب کیسے ہو گئی؟ ایک ایسی کمپنی جو کامیابی کا دوسرا نام تھی، وہ یوں تاش کے پتوں کی طرح کیسے بکھر گئی؟ اس پورے دھوکے کے پیچھے کون تھا، اور اس سے بھی اہم، اسے بے نقاب کس نے کیا؟ تو چلیے اس دھوکے کی کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مالیاتی فراڈ تھا جس کے پیچھے ایک بہت شاطر دماغ کام کر رہا تھا۔ اور یہ شخص تھا اینرون کا چیف فائنینشیل آفیسر اینڈریو فوسٹاو۔ فوسٹاو کو آپ اس پوری اسکیم کا ماسٹر مائنڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کام ہی یہی تھا، مالیاتی جادوگری کرنا، ایک ایسی دنیا بنانا جو صرف کاغذوں پر موجود تھی تاکہ انویسٹرز کو بیوقوف بنایا جا سکے اور کمپنی کے اربوں ڈالر کے قرضے چھپائے جا سکیں۔ اچھا، تو فاسٹاو نے یہ سب کیا کیسے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اسپیشل پرپس اینٹی یا SPEs۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ سمجھیں کہ یہ صرف کاغذی کمپنیاں تھیں۔ ان کا اصل مقصد صرف ایک تھا، اینرون کے اربوں ڈالر کے قرضے چھپانا۔ تو باہر سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ کمپنی بہت منافع میں ہے، بہت مستحکم ہے، لیکن اندر کی حقیقت وہ بالکل مختلف تھی۔ اس کی ایک مثال ہے ریپٹر آئی نامی SPE۔ SEC نے بعد میں الزام لگایا کہ فاسٹاو نے اس کمپنی کو خصوصی طور پر اینرون کی بیلنس شیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مطلب یہ کوئی اتفاقی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پورا سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایک منظم فراڈ۔ لیکن ہر کہانی میں ایک ہیرو ہوتا ہے نا۔ اب کہانی کا رخ اس شخص کی طرف مڑتا ہے جس نے اس پورے فراڈ کو کمپنی کے اندر سے ہی پکڑ لیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینرون کی ہی ایک نائب صدر تھیں۔ بات ہے 2001 کے موسم گرما کی۔ شیرون واٹکنز، جو کارپوریٹ ڈیولپمنٹ کی وائس پریزیڈنٹ تھیں، ان کی ڈیوٹی براہ راست اینڈریو فوسٹاو کے ساتھ لگا دی گئی۔ یعنی وہ سیدھا اس شخص کو رپورٹ کر رہی تھیں جو اس فراڈ کا مرکز تھا، اور اسی وجہ سے ان کی رسائی ان کاغذات تک ہو گئی جہاں سچ چھپا ہوا تھا۔ شیرون واٹکنز خود بتاتی ہیں کہ وہ ایک اسپریڈ شیٹ پر کام کر رہی تھیں اور حساب مل ہی نہیں رہا تھا۔ مطلب انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ نمبرز آ کہاں سے رہے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، بس سادہ سا حساب کتاب تھا جو گڑبڑ تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تو آخر گڑبڑ تھی کیا؟ واٹکنز نے پتہ لگایا کہ فوسٹاو کی بنائی ہوئی یہ ساری پارٹنرشپس، یہ سب کاغذی کمپنیاں، ان کی بنیاد اینرون کے اپنے ہی اسٹاک پر تھی۔ مطلب سارا دارومدار اینرون کے اسٹاک کی قیمت پر تھا، اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اگر اینرون کا اسٹاک گرا تو یہ پورا فراڈ کا محل ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہو جائے گا۔ اب جب شیرون واٹکنز کو یہ سب پتہ چلا تو ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو چپ رہتی یا پھر سچ بولتی۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا، ایک ایسا فیصلہ جس کے لیے واقعی بہت ہمت چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے CEO کین لے کو ایک گمنام خط لکھا، ایک صفحے کا خط۔ پھر ایک ہفتے بعد جب کوئی خاص ایکشن نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کی اور کین لے سے خود جا کر ملے اور انہیں صاف صاف خبردار کیا کہ کمپنی کا مستقبل شدید خطرے میں ہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں جو معلومات دیکھ رہی تھی اس سے میں شدید پریشان تھی، اور یہ بات سمجھ آتی ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ صرف اپنا کیریئر ہی نہیں بلکہ سب کچھ داؤ پر لگا رہی تھیں۔ تو اس وارننگ کا کیا ہوا؟ فراڈ جب سامنے آیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں تباہی بھی ہے اور پھر اس سے سیکھے گئے سبق بھی۔ دیکھیں کہ چیزیں کتنی تیزی سے بدلیں۔ اگست 2001 میں واٹکنز نے خط لکھا، اکتوبر میں SEC نے تحقیقات شروع کر دیں، اور دسمبر 2001 تک اینرون نے دیوالیہ ہونے کی درخواست دے دی، امریکی تاریخ کا اس وقت کا سب سے بڑا دیوالیہ پن۔ اور پھر جولائی 2002 میں اس اسکینڈل کے نتیجے میں سربنس-آکسلے ایکٹ نامی ایک نیا قانون بنا۔ مطلب چند مہینوں میں سب کچھ بدل گیا۔ لیکن اس فراڈ کی اصل قیمت کس نے چکائی؟ عام لوگوں نے۔ 20,000 ملازم ایک جھٹکے میں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
اور صرف نوکریاں نہیں، ان کی زندگی بھر کی کمائی، ان کے پینشن اور ریٹائرمنٹ کے فنڈز میں پڑے تقریباً $2 ارب وہ بھی غائب ہو گئے۔ یہ وہ پیسہ تھا جس پر ہزاروں خاندانوں کا مستقبل ٹکا ہوا تھا۔ لیکن ہر بڑی تباہی سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔ اینرون اسکینڈل کا سب سے بڑا نتیجہ تھا 2002 کا ساربنز-آکسلے ایکٹ۔ یہ 1930 کی دہائی کے بعد کارپوریٹ دنیا میں سب سے بڑی اصلاحات تھیں۔ اس قانون نے کمپنیوں کو مجبور کیا کہ وہ زیادہ شفاف ہوں اور اپنے کاموں کے لیے جواب دہ ہوں، تاکہ آئندہ ایسا کوئی فراڈ نہ ہو سکے۔ جیسا کہ کسی نے کہا، لوگ واقعی اس بات کی قدر نہیں کرتے کہ شیرن واٹکنز نے کیا کیا اور اس کمپنی کے اندر ایسا کرنے کے لیے کتنی ہمت کی ضرورت تھی، اور یہ بالکل سچ ہے۔ ایک ایسے ماحول میں سچ بولنا جہاں سب جھوٹ بول رہے ہوں، واقعی ایک غیر معمولی کام ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ خاموشی کی قیمت کیا ہے اور سچ کی قیمت کیا؟ جب کچھ غلط ہو رہا ہو تو چپ رہنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور سچ بولنے کے لیے کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس وقت تھے۔